صورتحال میں اشرف شاد کا آداب۔ ہم نے پچھلی بار گفتگو کی تھی کو سیاسی معاملات پر جو اپوزیشن اکٹھے ہونے کی کوشش کر رہی ہے، فضل الرحمان صاحب، شہباز شریف صاحب اور ہمارے بلاول زرداری صاحب، اور اس کے ساتھ جو چھوٹے موٹے دوسرے لوگ ہیں ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چودھری صاحبان ناراض ہیں، ان کے خلاف نیب ویب کے کیسز پھر ہو گئے ہیں، وہ پھر جو ہے ان کو جمہوریت یاد آ رہی ہے اور یہ یاد آ رہا ہے کہ یہ حکومت کتنی خراب ہے۔ اور مینگل صاحب ہیں، ان کے اپنے معاملات ہیں، شاہجہاں بگٹی ہیں، یہ ایم کیو ایم والے ہیں، ایم کیو ایم والے جو ہیں ان کو بھی ہر دفعہ جب بھی ایسے معاملات آتے ہیں ایک آدھ وزارت اور چاہیے ہوتی ہے، وہ مل جاتی ہے انہیں، تو وہ ایک سلسلہ ان کا چل رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ اچانک یہ کیوں؟ خیر وہ تو اپوزیشن ہے، اس کو اب اگر وہ اپنی حرکت میں نہیں رہیں گے تو ظاہر ہے ان کا وجود ختم ہو جائے گا، لوگ ان کو چھوڑنے لگیں گے۔ یہ بات میں نے پچھلی بار بھی تفصیل سے کہی تھی، لیکن اصل قصہ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک بڑی پرانی جیسی بحث ہے نا کہ وہ مرغی پہلے آئی تھی کہ انڈا پہلے آیا تھا، وہ والا قصہ یہ ہے کہ یہ نیب اور یہ پاکستان کی جو حزب اختلاف کی جو ایک جدوجہد ہے، ان دونوں میں کوریلیشن، ان دونوں میں ایک تعلق کیا ہے؟ پہلے نیب کا کیس ہوتا ہے، اس کے بعد جمہوریت کی بحالی کی تحریک شروع ہوتی ہے، یا پہلے جو ہے وہ جب یہ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ کچھ حکومت کے خلاف جمع ہو تو پھر ان کے خلاف نیب کے کیا چیز پہلے ہوتی ہے؟ لیکن یہ میری سمجھ میں مجھے لیکن ابھی جو قومی اسمبلی میں ایک جو بہت زیادہ بحث چل رہی ہے، اس کو تھوڑا سا ہماری عدلیہ نے جو ایک کیس کے اندر غیر ضروری طور پہ، یہ عدلیہ جو ہے میری صحیح میں نہیں آتا کہ عدلیہ جو ہے بھائی، ارے پاکستان کا ایک جو بڑا مسئلہ ہے، اس پر میں پھر ایک کسی پروگرام میں تفصیل سے بات کروں گا، اور بار بار کہتا بھی ہوں، پاکستان کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا جو کام ہے وہ آپ نہیں کرتے، دوسرے کام کرنا چاہتے ہیں۔ عدلیہ جو ہے وہ حکومت چلانا چاہتی ہے، عدلیہ کا کام نہیں کرتی۔ ابھی عدلیہ، آپ پہلے عدلیہ کو چلائیے، عدلیہ آپ سے چلتی نہیں۔ عدلیہ کا عالم یہ ہے کہ لاکھوں کیسز، ہزاروں کیسز آپ کے پینڈنگ ہیں، وہ پورے ہوتے نہیں، اور آپ حکومت کرنے کے طریقے بتاتے رہتے ہیں۔ آپ اس پہ اپنے، ظاہر ہے کہ آپ سرکار ہیں، عدالت عالیہ ہیں، آپ کے خلاف کچھ کوئی لکھ نہیں سکتا، کہہ نہیں سکتا۔ آپ جناب جو ہے وہ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، کچھ بھی بات کسی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں۔ آپ کا کام نہیں ہے بھائی، آپ ادارہ ہیں انصاف کا، آپ انصاف کیجیے قانون کی روشنی میں۔ بس یہ جو آپ بیٹھ کر کالم عدالت جو ہے نا وہ کالم لکھنے لگی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ عدلیہ جو ہے سپریم کورٹ، یہ جو ان کے یہ کالم، جس طرح کالم نگار کیا کرتے ہیں، یہی کرتے ہیں، جملے لگاتے رہتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ ہو گیا۔ عدلیہ بھی آج کل یہی کام کر رہی ہے۔ تو بات یہ، تو انہوں نے اب نیب کے خلاف کہ یہ نیب کیا کر رہی کہہ دیا۔ انہوں نے جو نیب کے چیئرمین ہیں ان کا بڑا تفصیل سے ایک پوائنٹ کا جواب دیا ہے، ان کے ریمارکس کا جو عدلیہ نے کہے ہیں، ان کو باقاعدہ جمع کرایا ہے انہوں نے جواب، کیونکہ عدلیہ کے جو نیب کے جو چیئرمین ہیں جسٹس جاوید اقبال، وہ ان سارے ججوں کے پیر ہیں۔ یہ جو آج بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے چیف جسٹس یا جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، وہ اسی سپریم کورٹ کی عدالت کے سے نکلے ہوئے ہیں۔ تو لیکن اب جو ہے یہ پورا جو یہ اپوزیشن کی جو تحریک ہے، اس کی بنیاد یہی ہے کہ نیب نے اب ان کے کیسز میچور ہو رہے ہیں زرداری صاحب کے خلاف، زرداری کی بہن فریہ طاہرپور کے خلاف، جناب شہباز شریف کے خلاف، حمزہ شریف کے خلاف، یہ جو ان کی اولادیں ہیں جو کہ جب بھاگ کے پاکستان چھوڑ کر جو لندن میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے خلاف۔ اچھا، اب جب جے آئی ٹی رپورٹیں نکل رہی ہیں ساری کی ساری، اچھا جب یہ شروع ہوا تو ان کا اب سب سے جو ایک یہ پریشر، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ایک پریشر ٹیکٹکس ہوتی ہیں کہ آپ کو یہ حاصل کرنے کے لیے آپ بی اسٹریٹجی پہ عمل کرتے ہیں، تو ان کا اصل مسئلہ یہ ہے کسی طرح نیب کو معطل کیا جائے۔ تو اب اس میں حکومت نے بھی کہا کہ بھی نیب کو ذرا مزید اس کی فنکشننگ بہتر کرنے کے لیے اس نیب کے قانون میں کوئی ترمیم کی ضرورت ہے۔ اپوزیشن نے آگے کہا جی نیب کو ان کو مقابلہ، اب وہ نیب کے لیے جناب کہ نیب کے قانون میں ترمیم کے لیے یہ سارا پریشر ہے نیب کے قانون میں ترمیم کا۔ اب آپ دیکھیے، بڑی دلچسپ میں آپ کو بات بتاؤں، اپوزیشن نے نیب کے قانون میں ترمیم کے لیے 35 تجاویز پیش کی ہیں۔ اب سنیے وہ تجاویز کیا ہے، یہ اپوزیشن کی طرف سے پیش کی، یعنی اپوزیشن کون؟ ہمارے یہ
پیپلز پارٹی، زرداری صاحب اینڈ کو، نواز شریف اینڈ کو، ان سب نے جو کہ نیب زدہ ہیں سارے کے سارے، انہوں نے جناب سب سے پہلے تو تجویز یہ ہے کہ بھائی یہ جو نیب کا چیئرمین ہے اس کی جو مدت ملازمت ہے وہ صرف 3 سال اور ناقابل توسیع 3 سال میں، یعنی جب تک کہ وہ بیچارہ فائلیں وائلیں بھی نہیں پڑھ پائے گا کہ اس کی چھٹی نیب کے چیئرمین کی۔ اس کے بعد نیب کو ملزم کی گرفتاری کا اختیار نہیں ہوگا۔ اچھا بھائی کیا کرے گی؟ اس کو بریانی کھلائے گی، پھر نیب بلا کر کے آپ نے اتنا جناب یہ کیس ہے آپ کے خلاف، آئیے بیٹی، اس کی نہ ہے۔ اچھا اس کے بعد عوامی عہدے دار، یعنی جو بھی عوامی عہدے دار وزیر اعظم ہیں یا کوئی ہیں، اگر ان کو نیب، اب تو یہ ہوتا ہے کہ سزا ہوئی اور آپ جو ہے وہ نااہل ہو گئے، لیکن یہ ہے کہ صاحب سزا کے بعد بھی آپ اہل نہیں ہوں گے، جب تک اپیل کا فیصلہ ہوگا اس وقت تک آپ اپنے کام کرتے رہیں گے۔ اچھا اس کے بعد ذرائع آمدنی سے مطابقت نہ رکھنے کی شق ختم، یعنی اور جو یہ ایک سب سے جو ایک بڑا ایک جو تلوار ہوتی ہے ان لوگوں پر، جو لوٹ پار کرنے والوں پر، کہ بھائی آپ کے پاس آپ کے جو آپ جس طرح زندگی گزار رہے ہیں وہ آپ کے آمدنی سے مطابقت نہیں رکھتی، آمدنی آپ کی بہت کم ہے اور آپ جو ہے بہت لیوش رہے ہیں، اس کو ختم، یعنی یہ جو ہے یہ شق نیب کے قانون سے ختم۔ اس کے بعد ٹیکس ڈیوٹیوں محصول کے معاملات نیب کے دائرہ اختیار سے خارج، ختم۔ پلے بارگین پر بھی نااہلی صرف 5 سال کی ہوگی، اس کے بعد آپ 5 سال کے بعد اپنا دھل دھلا کے پھر آگے دوبارہ وزیر اعظم بن جائیے۔ گمنام شکایت پر کارروائی نہیں ہوگی۔ آمدنی سے زائد اثاثے جات کی اصطلاح ختم۔ اور سب سے بڑی بات، جو سب سے اہم بات، اس قانون کا اطلاق 1999 سے ہوگا، یعنی نیب میں یہ تب ترمیم کر کے اور اس کو آپ 1999 سے آپ نافذ کریں تاکہ نواز شریف صاحب کی سزا ختم، دوبارہ ان کے وزیر اعظم بننے کا تبارہ چوبارہ جو ہے وہ راستہ ہموار، اور باقی جو بھی لوگ ہیں یہ بھائی یہ اصل گیم ہے۔ نیب کے قانون کو، نیب کو آپ نیب پہ کیا، نیب کو آپ ختم کر دیجیے، بند کر دیجیے، آپ ہی نے بنائی تھی بھائی، نواز شریف صاحب سے آپ ہی لوگوں نے بنائی تھی یہ نیب، یہ عمران خان نے تو آ کر نہیں بنائی تھی، پی ٹی آئی نے تو نہیں بنائی تھی، فوج نے تو نہیں بنائی تھی، یہ آپ ہی نے بنائی تھی پارلیمنٹ کے ذریعے۔ اب آپ اس میں یہ ترمیم کر کے اس کو بالکل ایک بغیر دانت کا ایک وہ آپ بنا دیں، جو کہ بیٹھ کے بھی کہا آپ چیئرمین ہو گئے، بیٹھو یار، کھانا وانا کھاتے رہو، تنخواہ لیتے رہو، گاڑی واڑی چلاتے رہو، 2-4 ملازم رکھو، باقی کچھ نہیں ہے۔ آپ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے منہ پہ ٹیپ لگا کے آپ جو ہے وہ نیب کو چلانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے یہ سارا قصہ، یہ سارا دباؤ جو ہے وہ سب وہ اسی بنیاد پر ہے کہ کسی طرح کچھ نہ ہو تو کم از کم یہ جو نیب ویب کے قصے ہیں، کسی طرح مک مکاؤ، چودھری شجاعت کا جو مک مکاؤ ہے نا، یہ پورا پاکستان مک مکاؤ پہ ہی چل رہا ہے نا، وہ اس کا مک مکاؤ کریں۔ اور جناب یہ سب کے اب کیا ہے کہ چودھری شجاعت صاحب نے کچھ آنکھیں واںکھیں دکھانے کی کوشش کی تھی پچھلے دنوں، انہوں نے جنہی وزیر اعظم جو کہ آپ کے اتحادی ہیں ان کا ڈنر تھا، اسی دن آپ نے اپنا ڈنر بھی رکھ لیا آپ نے اور نہیں آئے، اور اس کے علاوہ جو بھی آپ نے کچھ آپ کی جو بھی شکایتیں رہی ہوں گی، آپ اس نے کچھ ظاہر در پردہ بھی معاملات سیاسی چل رہے ہوتے ہیں، بہت ہوشیار لوگ ہیں یہ اپنے ہمارے جو ان کے اپنے بیٹے کا کیس چل رہا ہے، پرویز الہی مونی الہی کا کمال کا کرپ، یعنی یہ حمزہ شریف سے ان سے کم نہیں ہے، ان کے خلاف نیب کا کیس ہے، اب چودھریوں کے خلاف بھی نیب کا کیس ہو گیا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ کیا ہوگا، یا تو وہ بھی مک مکاؤ کی کوشش کریں گے، تو وہ جو ادھر ادھر ہونے کی کوشش کر رہے تھے، اور یا بھی چھوڑ کر آ جائیں گے۔ دیکھیے عمران خان سب کو پتہ ہے کہ بہت ولنریبل ہیں، 7 ارکان کی حمایت سے ان کی حکومت چل رہی ہے، اس کے باوجود آپ ہٹا نہیں سکتے بھائی جب تک دا پاور دیٹ بی جو ہے، اور اوپنلی کہیے کون ہے پاور دیٹ بی، آرمی، پاکستان آرمی، جس کو کہ آپ ڈر کے مارے صرف اسٹیبلشمنٹ کہہ دیتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ آرمی نہیں ہوتی، اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے آپ کی جو مینجمنٹ ہے، جو سول بیوروکریسی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ آرمی از آرمی۔ تو جناب والا یہ سارا قصہ، یہ سارا گیم جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح کچھ فضل الرحمان صاحب کو ادھر ادھر سے کچھ آپ دلا دیں، اور یہ اپنے جو معاملات چل رہے ہیں اس کے وہ ذرا سے ٹھیک کر دی جائے۔ باقی آپ سب فرر چھوڑتے رہتے ہیں کہ جی آج یہ ہو گیا، آج فلاں جنرل سے بات ہو گئی،
اب یہ باجوہ صاحب رحمان ملک سے کیا بات کریں گے بھائی؟ اب رحمان ملک صاحب بانٹ کر ہیرو بن کے واپس آئے ہیں کہ صاحب باجوہ صاحب سے مل کر آئے، تو کیا مطلب ہے؟ باجوہ صاحب نے کہا ہاں بھی جاؤ اب تمہاری حکومت ہوگی، جاؤ تم بتا دو زرداری کو کہ سب ٹھیک ہے۔ بے وقوفی کی باتیں بھائی، یہ فارمل ملاقاتیں ہیں۔ آپ میں اگر چاہوں آج یہاں سے جا کر کوشش کر کے کہ باجوہ صاحب سے میں ٹائم لے کر میں مل لوں، مجھے مل جائے گی ملاقات، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کے تھوڑے سے رابطے ہوں کچھ ہوں، آپ جا کر ان کو سلام کر کر ان سے جناب جو ہے ان کو آٹوگراف لے کر آ جائیے آپ۔ یہ کوئی میں نہیں سمجھتا کہ فوج کوئی ایسی بیوقوفی کرنے کو تیار ہوگی اس وقت کہ وہ ایک اس حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرے۔ میری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ عمران خان دو دفعہ پیشکش کر چکے ہیں چھوڑ کر جانے کی۔ کس کو کر چکے ہیں؟ ظاہر ہے اگین دا پاور دیٹ بی، 2 دفعہ کر چکے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اگر چلے گئے اتنا بڑا بحران آئے گا آپ سوچ نہیں سکتے جناب۔ اور فوج فرض کیجئے کہ انہوں نے طے کر لیا کہ عمران خان از آلسو از اے پاور دیٹ بی۔ عمران خان کو آپ نے اس کی حکومت عمران خان کے پاس ہے اسٹریٹ پاور جناب۔ عمران خان کل بھی باہر نکل کے حکومت سے جا کے اگر اسلام آباد میں کھڑا ہو گیا تو اس کے پیچھے جناب جو ہے 2-4-5 لاکھ لوگ کھڑے ہوں گے، جو ان میں سے کسی کے پاس طاقت نہیں ہے۔ کس کا دماغ خراب ہے؟ فوج کیا دیوانی ہے کہ وہ ایک خامخواہ ایک اتنی بڑی ایک سیاسی قوت کو اپنا دشمن بنا کے کھڑا کر دے گی، اس کی حکومت نکال کے؟ جناب کچھ نہیں ہوگا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، اگر ہوگا کچھ، اگر کوئی تبدیلی آئے گی، پورا نظام جائے گا، پورا نظام جائے گا۔ یہ اگر ان کی جو خوش فہمیاں ہیں کہ وہ بلاول بھٹو کو وہ ان کی چوسنی دے کر جناب جو ہے کہ بٹھا دیں گے کہ وزیر اعظم بنا کر، یا شہباز شریف کی جناب جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی پر مالش کر کے ان کو وزیر اعظم بنا دیں گے، جناب غلط فہمیاں ہیں۔ اگر فرض کیجئے ڈی اسٹیبلائز ہوگا پاکستان، اگر یہ سمجھ میں آئے گا عمران خان نہیں چلا سکتے، بہت بربادی ہو رہی ہے، پورا سسٹم جائے گا جناب۔ بہت بہت شکریہ۔